بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ شخص رضا الہی سے یا قضاء الہی سے فوت ہو گیا۔ تو ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے، آج کے مختصر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ بعض لوگ میت کا اعلان کرتے وقت کہتے ہیں کہ فلاں شخص رضا الہی سے فوت ہو گیا، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ فلاں شخص قضاء الہی سے فوت ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قضاء اور رضا میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو سورہ بنی اسرائیل میں پارہ نمبر 15 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا۔ رضا کا مطلب رضا اور قضاء کا مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور قضاء کا مطلب تقدیر الہی، نوشتہ تقدیر، فیصلہ، اتفاق یا حادثہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو لغت میں دیکھیں تو فہرست اللغات میں آپ کو اس کے کافی میننگ بھی مل جائیں گے۔ جبکہ رضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرضی، خوشنودی، خوشی۔ مرضی سے تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فوت کرتا، ہاں اللہ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ نافذ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قضا۔ اور جب کسی کام کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ راضی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب آپ توجہ کریں تو ان تمام آیات مبارکہ میں آپ کو رضا اور قضاء کے بارے میں بڑی واضح ڈیٹیل آپ کو مل رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ میں آپ کو رضا کے میننگ کے بارے میں تو پتہ چل گیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں قضاء۔ تو جہاں تک قضاء کا تعلق ہے تو متعدد آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قضاء کو بھی استعمال فرمایا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ توجہ کریں تو اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے حکم دیا، فیصلہ کیا، قضا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو۔ پھر ایک دوسرے مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے۔ اب اگر آپ توجہ کریں تو یہاں پہ دیکھیں قضاء کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا۔ ان تمام آیات بینات سے رضا اور قضاء کا معنی کھل کر آپ کے سامنے آ گیا۔ رضا سے مراد اللہ کی مرضی، رضامندی اور خوشنودی، جبکہ قضاء سے مراد یہ ہے، قضاء سے مراد فیصلہ، قضاء سے مراد یہ ہے کہ حکم۔ تو رضا اور قضاء میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اعلان کیا جائے تو اعلان میں یہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ فلاں شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے یا رضا سے نہیں بلکہ وہ قضاء الہی سے فوت ہو گیا، مطلب وہ رضا الہی سے فوت نہیں ہو گیا بلکہ وہ قضاء الہی سے فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ رضا اور قضاء میں جو فرق ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔